بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور اقامت صلاۃ اس کو مسلمانوں کے فرائض میں سے گنا ہے۔ اب ہم اس اقامت صلاۃ کے متعلق مختلف مسائل بیان کریں گے اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ان نشستوں میں نماز کی مکمل تفصیل بیان کی جائے، مثلا یہ کہ فرض نمازیں کیا ہیں اور نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نفل نمازیں کون کون سی ہیں اور ان کا کیا حکم ہے، نماز جنازہ اس کے متعلق کیا احکامات ہیں، مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے اور قضا نمازیں کس طرح ادا کرنی چاہیے۔ اسی لیے بار بار آپ سے یہ درخواست کی جاتی رہی اور کی جاتی ہے کہ آپ ان تمام کیسٹس کو غور سے سنیے، اور دنیا میں کوئی آدمی معصوم نہیں ہوا کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے نبوت مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی، ایسے ہی عصمت بھی ختم ہو گئی، اور یہ پورا امکان ہے کہ کسی مسئلے میں کوئی غلطی واقع ہو جائے، اور اگر آپ سمجھیں کہ وہ مسئلہ غلط بیان ہو گیا ہے تو بلا تکلف اس کی اطلاع کر دیجئے، اور انشاءاللہ اگر غلط ہوا دلائل کی بنیاد پہ تو اس سے رجوع میں ذرہ برابر نہ تاخیر ہوگی اور نہ ہی اس میں کوئی عار محسوس کی جائے گی۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو جتنے احکامات دیے ہیں اس کی 8 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جس کو ہم فرض کہتے ہیں، یہ وہ فعل ہے جس کو بغیر عذر کے چھوڑ دینے والا انسان فاسق کہلاتا ہے، اور اللہ تعالی اگر چاہے تو معاف فرما دے، وگرنہ فرض کے تارک کو عذاب ہونا چاہیے، جیسے کہ کتاب و سنت میں آیا ہے۔ اور فرض ایسی چیز ہے کہ اس کا منکر کافر ہے۔ مثلا نماز فرض ہے، کوئی آدمی نماز پابندی سے پڑھتا رہے لیکن وہ اس نظریے سے پڑھتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے لیکن یہ فرض نہیں ہے، تو یہ کہنا کفر کا ارتکاب کرنا ہے۔ اسی طرح دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ دن اور رات میں صرف 2 نمازیں فرض ہیں یا 1 نماز فرض ہے، تو یہ کہنے میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ فرض ایسا فعل ایسی چیز ہے کہ اس کا انکار انسان کو کفر پر لے جاتا ہے۔ اور اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک فرض عین کہلاتی ہے اور ایک فرض کفایہ کہلاتی ہے۔ اور فرض عین ایسے ہے کہ اس کا کرنا ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے، اور جو بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے وہ فاسق کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ بئس الاسم الفسوق، اور ایمان بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فاسق ہونا اور اس کا نام فاسق پڑ جائے، ہو جائے، اور اپنے کرتوتوں کی بنا پر وہ فاسق کہلانے کا حقدار ٹھہرے، بہت ہی بری بات۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان،
ایمان لانے کے بعد فاسق کے نام سے موسوم ہونا بہت ہی بری بات ہے۔ تو اس لیے فرض عین کو بغیر کسی عذر کے چھوڑ دینا یہ فسق ہے اور کرنے والا فاسق ہے اور اللہ کے عذاب کا مستحق ہے، اور اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے اسے معاف فرما دے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں جیسے 5 وقتوں کی نماز ہے یا جمعہ ہے، اور اس کو بغیر عذر کے چھوڑ دینا انسان کو فاسق ٹھہراتا ہے۔ عذر سے مراد یہ ہے کہ کوئی انسان کسی ایسے عذر کی وجہ سے چھوڑ دے جیسے اس کو اپنی زندگی موت کا مسئلہ بن جائے یا کسی اور کی زندگی موت کا مسئلہ بن جائے، تو ایسے حالات میں شریعت نے اس انسان کو کوئی گناہ نہیں دیا، الزام نہیں دیا۔ جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ڈاکٹر اس میں مصروف ہے کہ کسی آدمی کی جان بچائے، اور اگر وہ اپنی مقام سے ہلا تو اس کی جان خطرے میں پڑی ہوئی ہے، وہ مر جائے گا، تو پورا یقین جب اس بات کا ہو ڈاکٹر کو کہ میرے ہٹنے سے یہ مریض مر جائے گا، تو اس حالت میں وہ نماز کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کی قضا جلد از جلد کرے گا۔ یہ ایسا عذر ہے کہ اگر اس نے اس کو نہ استعمال کیا تو کوئی آدمی مر جائے گا، اور مرنا بہت بڑی چیز۔ ایسے ہی ہے عذر، جیسے کوئی انسان خود زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا ہو جائے اور پھر اس کا ارادہ جان بوجھ کے نماز کو ترک کرنے کا نہ ہو، تو اس انسان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اور حدیث میں بھی اس کی مثال ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غزوہ خندق میں جب حملہ ہوا ہے تو آپ نے اس سارے دن کی نمازیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 نمازیں اور بعض میں آتا ہے کہ 4 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اکٹھی ادا فرمائیں، اور سارا دن اتنی مسلسل تیر اندازی ہوتی رہی کہ آپ کے لیے محاذ جنگ کو چھوڑ کر اٹھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس موقع پر الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، ان الفاظ کی سنگینی بتاتی ہے کہ آپ کو اس معاملے میں کتنا دکھ اور کتنی تکلیف پہنچی تھی۔ آپ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم من النار، اللہ ان لوگوں کے قبروں کو اور ان لوگوں کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے جنہوں نے مجھے نماز تک نہیں پڑھنے دی۔ تو فرض عین ایسی چیز ہے کہ جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری۔ فرض کی دوسری قسم فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری نہیں رکھا شریعت نے، بلکہ بعض لوگوں کے ادا کرنے سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی ایک شخص بھی ادا نہ کرے تو سب وہاں کے محلے والے یا وہاں کی بستی والے یا یہ کہ وہاں کے سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ جیسے جنازہ کی نماز ہے، یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر کچھ لوگ بھی پڑھ دیں گے تو باقی لوگوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور جب کسی نے بھی نہیں جنازہ پڑھا اور سب لوگوں میں سے کسی نے بھی اس فرض کو پورا نہیں کیا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ دوسری قسم جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے اعمال اور افعال کے متعلق رکھی ہے، فقہا نے وہ واجب لکھا ہے، اور واجب وہ فعل ہے جس کو بغیر عذر کے چھوڑ دینے والا فاسق ہے اور اللہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ ہاں اگر اللہ اسے معاف فرما دے اپنی رحمت اور فضل سے تو یہ اس کی مہربانی۔ واجب جو ہے عملاً یہ فرض ہی سمجھیے اس کو، اور اگر کوئی آدمی کسی تعویل اور شبہ کی بنیاد پر چھوڑتا ہے تو وہ آدمی الگ مسئلہ ہے اس کا کہ اس آدمی پر کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، لیکن جو شخص اس کو ہلکا سمجھے، بہت معمولی چیز سمجھے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، مگر اس کا منکر واجب کا کافر نہیں ہوتا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو واجب ہونے کی وجہ سے اس کا مسئلہ بدل جاتا ہے، حکم بدل جاتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے نماز میں جو واجبات ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں،
اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر انہیں چھوڑ دے تو اس انسان کے جان بوجھ کر چھوڑ دینے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی۔ اور ایک آدمی ایسا ہے جو واجب کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑتا، بھولے سے رہ گیا، تو اسے یہ حکم دیتے ہیں کہ تم سجدہ سہو کر لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض اور واجب میں فرق ہو گیا نا، کہ فرض چیز اگر وہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا تو بھی نماز نہ ہوتی، سرے سے ہوتی ہی نہ، اور اگر غلطی سے چھٹ جاتا تو بھی نہ ہوتی۔ مثلا سجدہ کرنا فرض ہے نا، کوئی آدمی جان بوجھ کے نماز میں سجدہ چھوڑ دے تو ظاہر ہے نماز نہیں ہوگی، اور جان بوجھ کے تو نہیں چھوڑا، غلطی سے چھٹ گیا تو بھی نماز نہیں ہوئی۔ اور واجب جیسے سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک سے کسی سورت کا یا 3 چھوٹی آیات کا یا ایک بڑی آیت کا ملانا واجب ہے۔ اب کوئی آدمی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو نماز ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، اور اگر جان بوجھ کے نہیں چھوڑا، بھول کے رکوع میں چلا گیا، تو اس کو حکم دیں گے کہ یہ سجدہ سہو کر لے، اور سہو کا سجدہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اس لیے واجب وہ فعل ہے جو عملاً تو فرض ہی کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اور بغیر عذر کے اسے بھی چھوڑ دینا اس پہ فاسق کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی تعویل سے، کسی دلیل کی بنیاد پر، کسی شبہ کی بنیاد پر کوئی آدمی واجب کو چھوڑ دے گا تو پھر اسے فاسق نہیں کہیں گے۔ فقہا نے اصول کی کتابوں میں فرض کفایہ، فرض عین اور واجب اور فرض کفایہ، ان تینوں کے متعلق تفصیلات بیان کی ہیں، وہ علمی مباحث ہیں، اور علمی مباحث کے لیے فقہا کی جو اصول کی کتابیں ہیں، نور الانوار اور رسول شاشی وغیرہ، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو اللہ تعالی نے احکام بندوں کے لیے رکھے ہیں افعال اور اعمال میں، وہ سنت ہے، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فعل ہے جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے رہے، اور آپ نے کبھی کبھار اس کو ترک بھی فرما دیا ہے۔ اس سنت کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ سنت وہ فعل جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کا دائرہ کار محدثین نے اور بھی بڑھایا ہے فقہا نے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ فعل جسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا ہو، اور وہ فعل جسے تابعین رحمہم اللہ نے کیا ہو، وہ سنت ہے، اور اس پہ حدیث کا بھی کبھی کبھی اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو وہ تمام افعال جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا ہے، یا ان تابعین نے کیا ہے جن تابعین کے ثقہ ہونے میں، عادل ہونے میں، جن تابعین کے صحیح ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ سب کے سب حضرات کے افعال شریعت کا ماخذ ہیں۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں۔ سنت کی ایک قسم تو وہ ہے جسے ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اور وہ دوسری سنت کی قسم ہے جسے ہم سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ مؤکدہ کا مطلب ہے جس چیز کی تاکید کی گئی، جس چیز کو شریعت نے کہا کہ یہ چیز ضروری ہے، کرو اسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مؤکدہ بہت سی ہیں، اور وہ فعل جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہمیشہ کیا، اور بغیر عذر کے کبھی نہیں چھوڑا، بغیر عذر کے کبھی نہیں چھوڑا، وہ سنت مؤکدہ۔ اور یہ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے ہمیشہ کرتے رہے ہیں، لیکن کسی عذر کی وجہ سے ایک آدھ مرتبہ چھوڑ دیا، اور کوئی آدمی عذر کی وجہ سے سنت مؤکدہ چھوڑ دے تو اس انسان پر کوئی ملامت نہیں، لیکن سنت مؤکدہ کے ترک کرنے کو عادت بنا لے تو ایسے شخص کے متعلق بھی کہیں گے کہ یہ فاسق ہے اور گناہ گار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اسی کے متعلق فرمایا ہے کہ جو شخص ہمیشہ میری سنت مؤکدہ کو چھوڑ دے گا، لم ینل شفاعتی، قیامت میں اسے میری شفاعت نہیں ملے گی۔
اور کبھی چھوٹ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اور سنت کی دوسری قسم غیر موقدہ ہے۔ غیر موقدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا وہ کبھی کیا ہے اور بالعموم اسے چھوڑ دیا ہے، تو اس کے کرنے والا ثواب کا مستحق ہے، اسے ثواب ملے گا، اور جو شخص چھوڑ دیتا ہے غیر موقدہ سنت کو اسے عذاب نہیں ملتا، نہ ہی خدا کی ناراضگی اس کے ساتھ ہے، اور اس کو اور بھی الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ سنت اور حدیث میں فرق سمجھ لینا چاہیے۔ بہت سی چیزیں جو احادیث سے ثابت ہوتی ہیں وہ سنت نہیں ہیں۔ حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ حدیث وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول فعل اور عمل کو کہیں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس پہ خاموشی کا اظہار فرمایا، اسے منع نہیں کیا، یہ بھی حدیث میں آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، یہ بھی حدیث میں آ گئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا، یہ سب چیزیں حدیث کہلاتی ہیں، سنت نہیں۔ سنت وہ حدیث کہلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر نظر کر کے چھان پھٹک کے جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرما دیا تھا یا نہیں منع فرمایا تھا، آخر پہ جو ساری بحث کے بعد رزلٹ نکلتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت۔ اس کی کئی ایک مثالیں ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے، جب شراب حرام قرار دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قسم کے برتن گنوائے، عرب برتن تیار کرتے تھے شراب پینے کے لیے۔ مثلا کدو تھا تو کدو کو اندر سے خالی کر لیا کرتے تھے، سبزی ہوتی ہے نا کھانے کی، لوکی کدو، اور اس کو مختلف طریقوں سے پختہ کر لیتے تھے، مسالے لگا کے یا اور چیزیں لگا کے، اور اس میں شراب پیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام برتن استعمال کرنے سے منع فرما دیا اور گھروں سے نکلوا دی۔ یہ تو ہو گئی حدیث، ہر جگہ مل جائے گی۔ اب اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں شراب کا برتن ہے جس میں شراب پی جاتی رہی ہے اور اب شراب پینا چھوڑ دی اس نے، تو کیا وہ برتن جس میں شراب پی جاتی ہے اس برتن کو توڑنا ضروری ہے؟ تو اگر صرف حدیث پر نظر چلی جائے تو فتویٰ یہ دے گا، جو بھی ہوگا وہ کہے گا جی ضرور توڑیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کر دیا تھا، نکالنے کا حکم دے دیا تھا برتنوں کے۔ مگر جس انسان میں سمجھ ہے اور فتوے کا اہل ہے اور فقیہ ہے، وہ کہے گا کوئی حرج نہیں ہے، اس برتن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب جب حرام ہوئی ہے اس وقت فرما دیا تھا کہ ان برتنوں کو بھی توڑ دو اور شراب کو بھی بہا دو، مگر اس لیے کیا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں شراب کی پوری طرح نفرت بیٹھ جائے۔ اور چند برس کے بعد جب لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اب جو لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان کے گھروں میں تو برتن ہیں، تو کیا اس کے استعمال میں حرج ہے؟ تو آپ نے فرمایا اب کوئی حرج نہیں۔ پرانے برتن ملتے تھے تو کوئی اسے استعمال کرنا چاہتا تھا، فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو دوسرا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، اس نے اس پہلے حکم کو کینسل کر دیا۔ اور بنیاد کیا بنی؟ بنیاد یہ بنی کہ پہلے چونکہ شراب لوگ پیتے تھے نا، تو آپ نے کہا اچھی طرح ان کے دل میں نفرت بیٹھنی چاہیے، گھر میں وہ برتن تک نہ رہے جسے دیکھ کے شراب کی یاد آئے۔ اور جب پکی ہو گئی عادت اور طبیعتیں اس سے ہٹ گئیں شراب سے بالکل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے استعمال کی اجازت دے دی۔ یہ ہے فرق حدیث میں اور سنت میں۔ بہت اہم بات ہے، یہ سمجھنے کے قابل ہے۔ اس لیے جتنے بھی لوگ
خود سے حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں نا کہ صحیح بخاری پڑھ لیں اور مسلم پڑھ لیں اور ترمذی پڑھ لیں اور اردو ترجمے دیکھ لیں، ان کو اچھی طرح اس نقطے کو سمجھنا چاہیے کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ ہر وہ چیز جو حدیث میں آ گئی ہے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو حدیث میں آئی ہے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ ہر وہ بات، ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کی کتابوں میں آ گیا ہے قابل عمل نہیں ہے جب تک کہ اس کے متعلق یہ تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ سنت ہے۔ اس کی ایک اور مثال آپ سے عرض کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے تھے، صحیح احادیث میں آیا ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں بھی، کہ ایک مرتبہ وہ قرآن پاک جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا پورے سال میں رمضان میں آ کے پڑھتے تھے، آپ سنتے تھے، اور پھر آپ تلاوت فرماتے تھے، وہ سنتے تھے۔ سال کا دور ہو جاتا تھا کہ اس سال اتنا نازل ہو گیا ہے۔ اب ایک آدمی اگر یہ کہے کہ ہر سال میں ایک مرتبہ قرآن پاک کا پڑھنا یہ سنت ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ سنت نہیں ہے، یہ حدیث ہے، حدیث میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس حدیث پہ عمل کروں، ہم کہیں گے مت کرو، کیونکہ صحیح حدیث میں دوسری جگہ یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال میں اپنی حیات طیبہ کے وفات سے بالکل پہلے جو رمضان آیا ہے اس میں 2 مرتبہ جبریل امین نے آپ کو قرآن سنایا اور 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ تلاوت کیا، تو 1 مرتبہ پھر 2 مرتبہ پھر ادھر سے بھی 2 مرتبہ، تو جب دونوں نے ایک دوسرے کو علیہ الصلوۃ والسلام 2 مرتبہ سنایا تو ہم یہ کہیں گے کہ آخری فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے جسے کسی چیز نے اس کے بعد کینسل نہیں کیا، تو آپ 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ پڑھیے، یہ سنت ہے، اور 1 مرتبہ پڑھنا تو حدیث میں آیا ہے۔ امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھی طرح خیال رکھیے گا کہ ہر چیز جو حدیث میں آئی ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا، سنت پہ عمل ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا، پھر 2 سال بعد 4 سال بعد اس حکم کو خود ہی منسوخ فرما دیا، اللہ تعالی نے منسوخ کر دیا، تو یہ جو کینسلیشن کے بعد چھان پھٹک کے خوب اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ یہ چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری ثابت ہے، تو اسے ہم کہیں گے کہ سنت ہے۔ اسی لیے حدیث کے ناسخ اور منسوخ ہونے کا علم بہت گہرا علم، بہت گہرا علم، اور عربی میں متعدد کتابیں اس موضوع پر مل جائیں گی، اور اردو میں ابھی تک کوئی ایسا خاص کام ہوا نہیں کہ کسی نے جمع کر دیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن احادیث کو کن احادیث نے کینسل کر دیا ہے، کن چیزوں نے کن چیزوں کو منسوخ کر دیا۔ حدیث میں کئی جگہ یہ جملے مل جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پہلے تمہیں اس کام کا منع کر دیا تھا، اب میں اجازت دیتا ہوں۔ حدیث میں آیا ہے آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ قبرستان مت جایا کرو، اسلام کا ابتدائی دور تھا نا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جایا کرو قبرستانوں میں، کیونکہ اس سے آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے۔ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، دوسری جگہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان عورتوں پہ جو قبرستان جاتی ہیں، تیسری جگہ بھی منع آیا ہے۔ تو اب جو صرف ان احادیث کو پڑھے گا وہ کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا ہے قبرستان جانے سے، اور خاص طور پر عورتوں کو منع فرمایا اور لعنت بھی کی ہے، تو حدیث کے مطابق منع کرے گا، مگر اسے دوسری حدیث کی خبر نہیں ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن تو نہایتکم، میں نے تمہیں منع کیا تھا کسی وقت میں، الآن لیکن اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو، فإنہا تذکرکم بالآخرہ، تمہیں اس سے آخرت کی یاد آئے گی، قبریں دیکھ کے اپنا انجام یاد کرو گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حکم کو اس دوسرے حکم نے کینسل کر دیا،
اسی لیے احناف میں 2 فتوے ہوئے ہیں. جن لوگوں نے اس پہ نظر کی کہ عورتیں قبرستان میں جا کر ایسے اعمال قبروں پہ انجام دیں گی جن سے شریعت نے منع کیا ہے، حد سے زیادہ رونا دھونا، بین کرنا، ماتم کرنا، اپنے بال کھولنا، گالوں کو نوچنا، پیٹنا. انہوں نے یہ کہا کہ عورتوں کو قبرستان میں جانے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرے جو مفتی تھے، جو فقہا تھے، انہوں نے کہا دیکھو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو ہے. جب یہ فرمایا ہے کہ بھئی پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا اور اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اجازت دی ہے. اس حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ آپ نے فرمایا پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا لیکن اب میں صرف مردوں کو اجازت دیتا ہوں، یہ تو نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا میں نے پہلے تمہیں منع کر دیا تھا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں مردوں سب کو اجازت مل گئی. تو وہ اچھے فقہا مفتی حضرات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو اجازت دی ہے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ عورتیں قبرستان میں نہ جائیں جن کو اپنے آپ پہ اتنا قابو اور اختیار نہیں رہتا، یا کسی آدمی کو پتا ہے کہ میرے گھرانے میں ایسی بری مصیبت آئی ہوئی ہے تو وہ منع کرے، وگرنہ عورتوں کو بھی اجازت ہے. اگر عورت قبرستان جا کے مردوں کی طرح فاتحہ پڑھنا چاہے، اپنے عزیز اپنے کسی رشتہ دار کی قبر پہ جانا چاہے، کوئی حرج نہیں. تو جو اچھے سمجھدار مفتی تھے اور ہیں اب بھی وہ یہی فتویٰ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں عورتوں کو قبرستان جانے سے مت روکیے، ہاں اس وقت روکیے جب آپ کو شبہ ہو کہ یہ قبرستان میں جا کے ایسے افعال ایسے کام کرے گی جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، تو بس اس وجہ سے روکنا چاہیے، وگرنہ ممانعت نہیں ہے. امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے مبسوط میں کافی تفصیلی بحث اس پہ کی ہے، وہاں دیکھنا چاہیے. تو بات ہم آپ سے اصل میں یہ کر رہے ہیں کہ دیکھا آپ نے حدیث اور سنت میں فرق آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی اجازت دی، پہلے اس چیز سے منع فرما دیا تھا. بہت مثالیں ایسی مل جائیں گی. تو صرف حدیث پر کو دیکھ کے عمل کرنے لگ جانا یہ اپنے دین کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. کیا پتا اس حدیث کی منسوخ حدیث کینسلیشن کہیں اور آئی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میں فرق ہو گیا. پھر حدیث جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور عمل کو کہتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. مثلاً یہ کہتے ہیں مفتی حضرات یا فقہا کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی لفظ مخصوص ہے. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا فعل بھی سنت اور حدیث دونوں الفاظ کا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی، تم پر ضروری ہے کہ میری سنتوں پہ عمل کرو، وسنت الخلفاء الراشدین، اور میرے ان خلفاء کی سنت پر عمل کرنا جو خلفاء راشدین تھے. اور وہ ایک جگہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا المہدیین، وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، ہدایت دیے گئے ہیں وہ لوگ. اور اسی دائرے کو وسیع کر کے محدثین نے کہا ہے کہ تابعین میں سے جس آدمی کی ثقافت ثابت ہو جائے کہ واقعی صحیح انسان تھا اور اس کے نیک اور عادل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کی روایت پر بھی حدیث کا اطلاق کیا جائے گا. تو تابعین میں بڑے بڑے بزرگ تھے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے. تو ان کے اعمال، اقوال اور افعال تابعین کے، بشرطے کہ امت نے انہیں قبول کر لیا ہو اور وہ واقعی ثقہ اور اللہ کے پاک اور نیک بندے ہوں، اس پر بھی حدیث کا اطلاق کیا جاتا ہے. اور وہ تابعین
جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ہے لیکن ان کا فسق و فجور صاف صاف پتہ ہے امت کو کہ وہ ظالم تھے، فاسق تھے، ان کی بات نہیں مانی جا سکتی اور ان کی کوئی پیروی نہیں ہے۔ مثلاً یزید ہے، یزید نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ہے۔ اب اگر کل کو کوئی یہ کہے کہ وہ تابعی تھا اور ایسے اس کے مناقب تھے تو علیاذ باللہ خدا سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو سنت موقدہ اور حدیث میں فرق آ گیا۔ سنت موقدہ وہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا اور کبھی چھوڑ دیا، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہمیشہ کیا اور کبھی چھوڑ دیا۔ اور غیر موقدہ سنت، اس کو سنن زائدہ بھی کہتے ہیں۔ کہیں کہیں آپ دیکھیں گے اس کو لکھا ہوگا سنن عادیہ، کہیں لکھا ہوگا سنت غیر موقدہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے کیا ہے کبھی کبھی، لیکن عام طور پہ اسے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا۔ بہت سی مثالیں ہیں اس کی، فقہا کا اس پہ اختلاف ہے، محدثین کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی۔ جو ثابت بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھی ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہمیشہ پڑھتے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ مرتبہ پڑھا ان سنتوں کو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سنن غیر موقدہ ہو گئیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ نہیں تھا۔ اسی طرح سنن غیر موقدہ یا عادیہ، اس کی ایک اور تشریح بھی ہے، وہ بھی سننی چاہیے۔ بعض افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں جو انہوں نے نبوت کی حیثیت سے نہیں کیے، بشریت کی حیثیت سے کیے۔ تو بشر ہونے کی وجہ سے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں وہ کام سنن عادیہ کہلاتے ہیں۔ وہ بعض اوقات سنت غیر موقدہ بھی سے لکھ دیتے ہیں، اس کا چونکہ تعلق رسالت سے نہیں ہے، اس لیے اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی وہ کام کرے گا تو اسے یقیناً ثواب ملے گا، لیکن کوئی آدمی اگر وہ کام نہیں کرتا، ساری زندگی نہیں کرتا، تو اس انسان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ تڑپ دل میں ہونی چاہیے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل کر لیتے، مگر کوئی آدمی نہیں کرتا اگر فرض کیجئے تو نہ اس کو ملامت کی جا سکتی ہے، نہ اسے برا بھلا کہا جا سکتا ہے، نہ ہی اس انسان پر کوئی الزام ہے کوئی چیز۔ اس کی ایک مثال دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بشریت کے اعتبار سے وہ لباس استعمال فرمایا ہے جو عرب پہنا کرتے تھے، اور وہ تہمت تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شلوار یا پاجامہ پہنا ہے؟ اس پہ اختلاف ہے محدثین کا۔ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ خریدنا ثابت ہے کہ آپ نے خریدا بھی، تعریف بھی فرمائی، ہندوستان سے شلواریں بکنے کے لیے گئی تھیں، مدینہ منورہ میں آپ نے خریدی بھی اور تعریف بھی کی، اور کچھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی بھی ہے، لیکن بہت زور لگا کے بھی نہ، بس اتنا ہی ثابت ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ مرتبہ پہنی ہوگی، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں تہمد ہی باندھتے رہے ہیں، لیکن اس تہمد باندھنے کا یا شلوار پہننے کا تعلق نبوت سے نہیں ہے، یہ عربوں کی عادات میں سے ہے، اپنے معاشرے کے رائج جو چیزیں تھیں، معاشرے میں لباس رائج تھے، ان سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز۔ تو اگر کوئی آدمی ساری زندگی تہمد نہیں باندھتا، اس پہ کوئی الزام نہیں ہے، کوئی برائی نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے، مجھے بھی ایسے ہی کرنا ہے، اس کی بات ہر طرح قابل تحسین ہے کہ اس نے ان سنتوں پر بھی عمل کر لیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بشریت کی وجہ سے کہی تھیں۔ یہ محبت کی بات ہے، تعلق کی بات ہے، اور یہ ہونی بھی چاہیے۔
ایک اور مثال آپ کو دیں، آپ اس مثال پہ غور کیجئے کہ کوئی آدمی اگر ایسی جگہ پیدا ہوا، سیاچین ہے پاکستان میں، دنیا کے کسی ایسے علاقے میں جہاں شدید برف باری ہوتی ہے، تو کوئی اسے نہیں کہے گا کہ یہاں پہ تہمت باندھا کرو، سردی سے مر جائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو عادت کی وجہ سے ہیں ان میں، اور جو عبادت کی وجہ سے ہیں ان میں فرق کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ امت کو ثواب اس کا بھی ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں پر بھی عمل کرے گا۔ مثلاً ایک اور اس کی مثال دیتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کو پسند فرمایا۔ ایک آدمی کدو کھاتا ہے اور اس شوق سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا تھا، اسے بہت اچھی بات ہے، اسے اجر بھی ملے گا، ثواب بھی، اور اس کا یہ فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پر دلالت کرتا ہے، اس آدمی کا قرب ہے اللہ سے ان اعمال کے ذریعے بھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے جب سے مجھے پتا چلا کہ کدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، میرے گھر میں کبھی ہنڈیا نہیں پکی مگر یہ کہ اس میں کدو کو میں ڈلوا ہی دیتا تھا۔ بہت اچھا ہے، ہر طرح سے قابل تحسین ہے یہ بات، لیکن اگر کوئی آدمی نہیں کرتا اور عمر بھر اس نے کدو نہیں کھایا تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس انسان نے کوئی گناہ کیا، کوئی غلط بات کر دی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسند فرمانا شریعت کے اعتبار سے نہیں تھا، ان کی بشریت کے اعتبار سے تھا۔ تو اس لیے وہ سنتیں جو مؤکدہ ہیں اور جو غیر مؤکدہ ہیں دونوں میں فرق کرنا چاہیے، اور پھر اسی طرح وہ چیزیں جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت سے ہے، انسان ہونے کے ناطے ہیں ان سے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں رسالت اور نبوت سے تعلق رکھتی ہیں ان سے دونوں میں فرق ہے۔ تو ایک تو فرض، واجب، سنت، فرض کی دو قسمیں عرض کی آپ سے، سنت کی دو قسمیں عرض کی آپ سے، اور چوتھی چیز مستحب ہے۔ مستحب ایسا کام ہے، وہ فعل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، کیا ہے، اور کبھی کبھار غیر موقدہ سنت میں اور مستحب میں بھی فقہا نے فرق کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مستحب وہ کام ہے جو غیر موقدہ سنتوں سے بھی کم درجے میں ہے لیکن کرنے والے کو ثواب ملے گا، اسے نفل بھی کہتے ہیں۔ نماز میں دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے نفل پڑھے ہیں، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورے ثواب کی بات تھی، لیکن امت کے لیے یہ کلیہ قاعدہ نہیں ہے۔ امت کے لیے تو بتلایا ہے تم میں سے جو بیٹھ کر نفل پڑھے گا اسے آدھا ثواب ملے گا، اور جو کھڑے ہو کے پڑھے گا اسے پورا ثواب ملے گا۔ یہ بری اور قابل ترک عادتوں میں سے ایک عادت ہے کہ عشاء کے بعد نوافل آپ دیکھیے اچھے خاصے جوان، اور بالکل اللہ نے صحت دی ہے سب کچھ، پھر بھی بیٹھ کے نفل پڑھتے ہیں۔ عورتیں بھی اچھی خاصی کھڑی ہو کے پڑھ سکتی ہیں، یہ بھی بیٹھ کے پڑھتی ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نوافل ہمیشہ جب تک اللہ تعالی طاقت اور زندگی دے کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے نفل پڑھے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹھ کر پڑھے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت زیادہ ہو گئی تھی۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما بھی بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے، تو کسی نے انہیں آ کے کہا کہ عبداللہ کھڑے ہو کے نفل پڑھا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹھ کے پڑھے گا اسے آدھا ثواب ملتا ہے اور جو کھڑے ہو کے پڑھے گا اسے پورا ثواب ملتا ہے۔ تو انہوں نے اس صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے یہ سنا ہے، اور میں نے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے بیٹھ کے ہی پڑھتے تھے، بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ تو اس نے جواب دیا انہوں نے اور کہا کہ آپ کہتے سچ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں تو یہی فرمایا ہے۔
تو عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ پر بڑا غلبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اقوال پہ عمل کرنے کا. اتنا غلبہ تھا ان پہ کہ وہ ایک جنگ میں شریک ہوئے ہیں، ان کے والد بھی ان کے ساتھ تھے لیکن لڑے نہیں. تو کسی نے کہا عبداللہ اگر لڑنا نہیں تھا تو جنگ میں کیوں آئے تھے؟ کہنے لگے لڑنا تو اس لیے نہیں کہ ہمارے جو سامنے لشکر ہے نا فریق مخالف، یہ لوگ حق پر ہیں. تو اس نے پوچھا اگر یہ حق پہ ہیں تو یہاں کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا اس لیے آ گیا ہوں کہ والد صاحب نے کہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنے باپ کی بات ماننا. تو والد نے کہا ہے آنے کو آ گیا ہوں، لڑتا اس لیے نہیں ہوں کہ ہم لوگ حق پہ نہیں ہیں. اتنا غلبہ تھا ان پہ. اور انہوں نے جب یہ بات سنی تو اٹھ کے مسجد نبوی جب پہنچے تو اتفاق ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی نفل پڑھ رہے تھے. تو محبت اور تعلق انہیں اتنی تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرا تو انہوں نے بلا تکلف اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھ دیا اور عرض کیا کہ مجھے ایک بات پوچھنی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھ دیا سر مبارک پہ اور فرمایا کہو. انہوں نے عرض کیا کہ آپ بیٹھ کے نفل پڑھتے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بیٹھ کے پڑھے اسے آدھا ثواب ملتا ہے اور جو کھڑے ہو کے پڑھے اسے پورا ثواب ملتا ہے، تو کیا آپ کو ثواب نہیں چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ تو بیٹھ کے پڑھ تو بھی تجھے پورا ہی ثواب دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھتے تھے، عذر تھا. امت کے لیے قاعدہ یہی ہے. یہاں آپ دیکھیں عشاء کی نماز کے بعد صفوں کی صفیں بیٹھ کر نفل پڑھ رہی ہوتی ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ ان سب کو کیا ہو گیا. تو مستحب وہ کام ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا. یہ تو وہ چیزیں ہو گئیں کہ سب سے پہلی بات فرض، واجب، پھر سنت، پھر مستحب. اب آپ اس کو بالکل نیگیٹو سائڈ پہ لے لیں تو پانچویں چیز حرام ہے. اور حرام کام اس کو کہتے ہیں جس کو بغیر عذر کے کرنے والا شخص فاسق ہے اور وہ عذاب کا مستحق بھی ہے. ہاں اللہ چاہے تو اسے اپنی رحمت سے معاف فرما دے. اور کوئی آدمی کسی چیز کے حرام ہونے کا منکر ہی ہو جائے تو پھر یہ کفر ہو جائے گا. حرام کام کا نہ کرنا واجب ہے اور حرام کام سے بچنا ضروری ہے. جیسے حرام کئی چیزیں ہیں، مثلا حسد حرام ہے، مثلا شراب حرام ہے. تو اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے شراب پیے گا، عذر تو یہ ہے جیسے مرنے لگا تھا اور کوئی چیز ملی ہی نہیں، تو اس صورت میں تو اللہ اسے معاف فرمائے گا، قرآن پاک میں آ گیا ہے. مگر بغیر عذر کے حرام کام کرنا یہ انسان کو فاسق بنا دیتا ہے اور عذاب کا بھی مستحق بنا دیتا ہے، الا یہ کہ اللہ اسے معاف فرما دے. اور کوئی آدمی حرام کام کا سرے سے منکر ہی ہو جائے کہ یہ حرام ہی نہیں ہے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا. جیسے کوئی آدمی شراب کو حلال سمجھ کے پینے لگے، یا جیسے کوئی آدمی کوئی بھی چیز، وہ رشتے جو اللہ نے حرام قرار دیے ہیں ان کو حلال سمجھنے لگے، تو یہ محض اعتقاد سے ہی کفر ہو جائے گا. ایک آدمی ساری زندگی شراب نہیں پیتا مگر وہ یہ کہتا ہے لوگوں سے کہ شراب ہے جائز، میں نہیں پیتا الگ بات ہے لیکن ہے جائز، تو علیہ باللہ یہ حرام چیز کو جائز قرار دینا یہ کفر ہے. اور حرام کے بعد چھٹی چیز مکروہ تحریمی ہے. اور مکروہ اصل میں کہتے ہیں اس فعل کو جو ناپسندیدہ ہو. کراہت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، جس چیز کے کرنے کو ناگوار تصور کیا جائے. تو شریعت کی نظر میں جو کام مکروہ تحریمی ہیں وہ ایسے افعال ہیں جن کو بغیر عذر کے کرنا گناہ کی بات ہے
یہ حرام اور مکروہ تحریمی ان عملاً ایک ہیں، صرف اصطلاح کا فرق ہے، اور فقہا کے ہاں اس کی لمبی بحث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دلیل قطعی ہو اور دعویٰ اس کا ظنی ہو، یہ علمی بحث ہے، اس کو چھوڑیے۔ جس طرح واجب عملاً ضروری ہے، فرض بھی عملاً ضروری ہے، اسی طرح حرام اور مکروہ تحریمی دونوں سے بچنا عملاً ضروری ہے، صرف اعتقاد کا فرق آ جاتا ہے۔ تو مکروہ تحریمی جو ہے اس کا انکار کر دینا یہ کفر نہیں ہے، لیکن مکروہ تحریمی جو چیز ہے وہ مکروہ تحریمی سے بچنا چاہیے جن چیزوں کو فقہا نے مکروہ قرار دیا ہے۔ مثلا نماز میں کئی چیزیں مکروہ تحریمی کے درجے میں آتی ہیں، مکروہ ناگوار اور تحریم کا لفظ اس کے ساتھ اس لیے لگایا ہے کہ یہ حرام کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی کراہت، اس کی ناپسندیدگی، اس کا ناگوار ہونا شریعت کی نظر میں اتنا شدید ہے کہ وہ حرام کے قریب قریب جا پہنچتا ہے۔ اس کی ایک مثال کھانے پینے میں آپ دیکھنا چاہیں تو کپورے ہیں، حلال جانور میں 7 چیزیں جو حنفی فقہا نے شریعت کی روح سے حرام لکھی ہیں، ان میں ایک کپورے بھی ہیں۔ یہ کپورے کھانا مکروہ تحریمی ہے، اگر کوئی اسے حلال سمجھے گا تو ظاہر ہے اس پہ کوئی کفر کا فتویٰ تھوڑے ہی لگا دے گا، والعیاذ باللہ، وہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن یہ کہ ہے یہ بھی مکروہ، اور مکروہ بھی شریعت کی نظر میں تحریم کے درجے پہ ہے۔ بدائع الصنائع میں اور شامی نے اپنے ہاں جو فتوے نقل کی ہیں، اور بدائع الصنائع میں علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 7 چیزوں کی تصریح کی ہے۔ اور مکروہ کی 2 قسمیں ہو گئیں، ایک تحریمی اور ایک تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کام جس کو نہ کرے تو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی کرتا ہے تو شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ تو ہے، مگر اس پہ عذاب کی وعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ عذاب کا نہیں کہا، لیکن شریعت نے اسے ناپسند قرار دیا ہے۔ نماز کی جو مکروہات ہیں اس میں یہ بات آئی، اور اسی طرح مباح ہے۔ 7 چیزیں ہو گئیں، 8ویں چیز ہو گئی مباح۔ مباح کا مطلب یہ ہے کہ وہ افعال جن کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں عذاب نہیں، کوئی کرتا ہے تو کوئی ثواب نہیں ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس میں کوئی عذاب نہیں، کوئی کرتا ہے تو اس میں بھی عذاب نہیں۔ مباح کام ایسا ہے، دونوں اطراف اس کی برابر۔ ہاں مباح کام میں اگر اس کی نیت درست تھی تو اسے ثواب ملے گا، اور نیت اس کی خراب ہوئی تو اسے گناہ ملے گا۔ مثلا اچھے کپڑے ایک آدمی پہنتا ہے، اچھی گاڑی لیتا ہے، ہر سال ماڈل چینج کر لیتا ہے، تو یہ مباح ہے بشرطے کہ حرام سے نہ ہو اور باقی لوازمات اس کے پورے ہوتے ہوں، تو مباح ہے، جائز ہے۔ اب ایک آدمی اس نیت سے اچھے کپڑے پہنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب تم پہ انعام کرے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا اثر اپنے بندے میں دیکھے، بندہ اس کی نعمتوں کو استعمال کرے، تو اس نیت سے پہننا جو ہے نا یہ اس کو ثواب دے دے گا، ثواب کی چیز ہو جائے گی۔ اور اگر اس نیت سے کچھ پہنے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے، پتا چلے دوسرے کو کہ تم کس ماڈل کی گاڑی لیے پھرتے ہو اور ہم کس ماڈل میں آئے ہیں، تو یہ نیت اس کو حرام تک لے جائے گی، یہ نیت اسے گناہ دلائے گی۔ مباحات کا دائرہ شریعت میں بہت وسیع ہے، اور مومن انسان اگر چاہے تو ہر مباح پر عمل کر کے اسے عبادت کے درجے میں لا سکتا ہے۔ مباحات کا دائرہ شریعت نے بہت وسیع رکھا ہے۔ کھانا پینا جو حلال چیزیں ہیں مباح ہے نا، اب ایک آدمی اس میں نیت یہ رکھتا ہے کھانے پینے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جان کا تم پہ حق بنتا ہے، تو اس لیے مجھے اچھی چیز کھانی، میری جان کا مجھ پہ حق بنتا ہے، میری زندگی ہے، میرا جسم ہے، اسے محفوظ رکھنا ہے،
تو یہ اس انسان کے لیے مباح نہیں رہا، مستحب ہو گیا، اچھا ہو گیا، بہتر ہو گیا، اسے کھانے پہ بھی ثواب ملے گا۔ پر ایک آدمی اس لیے کھاتا ہے کہ طاقت برقرار رہے اور لوگوں پر ظلم کروں اور ماروں گا اگر میرے سامنے کوئی بولا، اس کے لیے جسم بنانا چاہیے اپنا، تو یہ اس کا کھانا جو جائز اور حلال مال کے ذریعے بھی ہو، اس نیت کی وجہ سے حرام ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ظلم کی وجہ سے یہ چیزیں کی، مکروہ قرار دیں گے اسے۔ بہت سی چیزیں ایسی۔ مکروہ کی ایک مثال اور بھی عرض کریں کہ ظلم پر مبنی افعال چیزوں کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ یہ کراکلی ٹوپی پہنتے ہیں نا لوگ، ایک تو وہ ہے جو عام طور پہ بنائی جاتی ہے آرٹیفیشل طریقوں سے، اس کی بات نہیں کر رہے، جو اصل کراکلی ٹوپی ہوتی ہے تو وہ کرتے یہ ہیں کہ بھیڑ کے بچے سے بناتے ہیں، اور بھیڑ کا بچہ ناقص ظلم سے حاصل کرتے ہیں، وہ بچہ پورا نہیں ہوتا اور اس کی کھال کو اتار کے اس سے بناتے ہیں۔ تو یہ چونکہ ایک جانور پر ظلم کر کے حاصل کی گئی نا کھال، اس لیے کراکلی ٹوپی جو اصل کراکلی ہے اس کا پہننا بھی مکروہ اور اس سے پڑی ہوئی نماز بھی مکروہ ہوگی، کیونکہ اس نے ایک ایسی ٹوپی پہن لی ہے جس کی بنیاد جانوروں پہ ظلم پہ مبنی ہے۔ یہ ہے بات۔ کتنے ہی لوگوں کو آپ دیکھیں گے کراکلی، اصل کراکلی پہنے اور نماز پڑھتے ہیں اور نماز کو مکروہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس نماز کا پڑھنا سیکھیے، نماز پڑھنی نہیں آتی۔ تو کراکلی ایسی جو اصل والی ہے اس کا پہننا اسی لیے مکروہ ہے کہ وہ ظلم پر مبنی ہے، اس جانور کا کیا قصور ہے؟ تو مباح کام حرام تک پہنچا دیتے ہیں کیونکہ انسان اس میں نیت خراب رکھتا ہے، اور مباح کام اللہ کے بہت قرب کا باعث بنتے ہیں، ولایت کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ جب آدمی مباح کام بھی اللہ کی قرب کی نیت سے کرے، اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرے، ہر کام میں اگر آدمی یہ نیت کر لے کہ میں اللہ کی خوشی کے لیے کرتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں، تو اس کے جتنے بھی مباح کام ہیں وہ عبادت بن جائیں گے، ثواب ملے گا۔ اور مباح کاموں میں جس کام میں وہ ظلم کی نیت کرے گا، حسد کی نیت کرے گا، ریاکاری کی نیت کرے گا، یہ سارے کے سارے کام اس کے لیے حرام کے درجے تک پہنچ جائیں گے، مکروہ کے درجے تک پہنچ جائیں گے، وہ اپنے اپنے درجات۔ تو یہ 8 قسمیں ہم نے بیان کرتی: فرض، واجب، سنت، مستحب، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی اور مباح۔ یہ 8 قسمیں ہیں۔ اب آپ کو اس کو خیال میں رکھنا چاہیے کہ ان 8 قسموں میں کون کون سا حکم کہاں پر لگتا ہے، اور نماز میں اور شریعت کے تمام مسائل میں یہ قسمیں سامنے آتی ہیں۔ بار بار آپ سنتے ہیں کہ فلاں چیز مکروہ ہے، فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز جائز ہے، حرام ہے۔ تو درجہ آدمی خود متعین کر سکتا ہے، بشرطے کہ فقہا کی اس بیسیکلی جو ٹرمینالوجی ہے، بیسیکلی جو ان کی اصطلاحات ہیں بنیادی، ان سے انسان کو واقفیت۔ تو نماز میں جتنے افعال ہیں ہم صرف شریعت کے ایک حصے کا ذکر کریں گے، اور وہ نماز کے متعلق بات کریں گے کہ نماز میں کیا کیا چیزیں ہیں جو فرض ہیں، واجب ہیں، اور اسی طرح سنت ہے، موقدہ یا غیر موقدہ، اور کیا چیزیں ہیں جو نماز میں مباح ہیں، جائز ہیں، جب تک کہ کوئی آدمی کسی خاص نیت کے ساتھ اس فعل کو انجام نہ دے تو وہ کس درجے میں شمار ہوگا، اور اسی طرح کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو مکروہ۔ اس لیے نماز پڑھنا سیکھیے۔ آپ سوچئے کہ ہم کون سی عبادت کرتے ہیں؟ سال میں 1 مہینہ رمضان کا، اس میں ہی روزے رکھتے ہیں نا، سال بعد آتا ہے، اور حج زندگی میں ایک بار کرنا ہے، زکوٰۃ وہ بھی اگر اتنا مال یا اتنی چیزیں ہیں تو سال میں ایک بار دے گا، وگرنہ تو زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوتی۔ لے دے کے ایک عبادت نماز ایسی رہ جاتی ہے جسے ہم نے روز پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں 5 مرتبہ حاضری دینی ہے، اور اگر یہ نماز بھی ٹھیک نہ ہوئی تو پھر کیا زندگی میں جھک ماری۔
ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اگر نماز بھی صحیح خدا کے سامنے نہیں پڑھی تو پھر کیا کیا؟ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کوفہ کے امیر تھے، گورنر تھے. جب انہیں واپس بلایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ابو اسحاق، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوش تھے ان سے، اور فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ابو اسحاق، سعد، یہ لوگ جو آئے ہیں کوفہ عراق والے، یہ تمہاری ہر بات پر اعتراض کرتے ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ سعد کو نماز پڑھانی بھی نہیں آتی. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی شکایتیں سنتے رہے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات پہ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ امیر المومنین، میں اسلام میں 7واں آدمی تھا، اور ایک ہفتے تک ایسے ہی رہا ہے کہ کل اسلام 7 آدمیوں پہ مشتمل تھا اور میں ان میں سے 7واں تھا، اور اگر ابھی تک مجھے نماز پڑھانی بھی نہیں نہ آئی، نماز پڑھنی نہیں آئی، اذن ذلہ سعی، تو میں نے تو پھر جھک ماری زندگی میں، میری تو ساری محنت برباد ہو گئی. ذلہ سعی، میری محنت برباد ہوگی. اساتذہ ہمارے بخاری شریف پڑھاتے ہوئے اس کا ترجمہ فرماتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو پھر عمر میں جھک ماری، کوئی کام ہی نہیں کیا. اور پھر انہوں نے بتلایا کہ وہ نماز کیسے پڑھاتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تو نماز تھی، اور پھر فرمایا کہ کذالک ظنی بک، سعد مجھے تمہارے متعلق یہی امید تھی کہ تم اتنے ہی اچھے آدمی ہو، اور تمہارے اعمال نے بھی ثابت کر دیا کہ تم واقعی میرے معیار پہ اور میری امید کے مطابق بات کرتے رہے، حکومت کرتے رہے. تو اس لیے آپ سوچئے کہ ہم لوگ اگر نماز بھی نہیں صحیح پڑھ پاتے اور نماز بھی پڑھنی نہیں آتی تو پھر ہم نے زندگی میں کمایا کیا اور اللہ کی عبادت کیا کی؟ پڑھنی ہی پڑھنی ہے نا نماز، تو کیوں نہ اسے سنوار کے پڑھیں، کیوں نہ اسے ایسی طرح پڑھیں جس نماز سے اللہ بھی راضی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، ان کی سنن طیبہ پر بھی عمل کی توفیق اللہ تعالی کی طرف سے نصیب ہو. تو اس لیے جتنے بیانات اب چل رہے ہیں سورہ بقرہ کی 42ویں آیت کے ضمن میں انشاءاللہ اب نماز ہی پہ ہوں گے. آج کا بیان بھی نماز میں جو اصطلاحات استعمال ہوں گی ان کے متعلق ہے، اسے آپ یاد رکھیے گا تاکہ